JTR میڈیا ہاؤس. یہ بتائیے کہ آپ جب سے تقریباً 1.25 ماہ ہو گیا ہے تو آپ تمام علاقوں میں گئے ہیں، بلوچستان گئے ہیں، جنوبی پنجاب گئے ہیں، پھر آگے بھی سارے علاقوں سے ہو گئے، مزید بھی آپ جائیں گے. اب ریسکیو آپریشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے. بحالی کیسے ممکن ہے؟ ان خطوط پر بھی آپ لوگوں نے سوچا ہے یا نہیں؟ جی جزاک اللہ، آپ نے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے مدعو کیا. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت جو زیادہ ضرورت ہے وہ بحالی کی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں امداد پہنچانے کی جس کو ہم ہنگامی امداد کہتے ہیں، ریلیف کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہے. جیسے سندھ کے بہت سارے اضلاع ایسے ہیں، وہاں کی دور دراز بستیاں ایسی ہیں کہ ان کو ابھی وقتی امداد کی بھی ضرورت ہے. اسی طریقے سے توسہ شریف، ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں کی بہت ساری بستیاں ایسی ہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے راستے آج کی تاریخ تک بھی مسدود ہیں. اور اگر وہاں بھی آپ نے کوئی راشن پہنچانا ہو، کوئی ٹینٹ پہنچانے ہو، خیمے پہنچانے ہوں، تو وہ فی الحال ممکن نہیں ہے. لیکن یہ بہرحال اس پورے منظر نامے میں اس طرح کے علاقے شاید 15 سے 20% ہیں، لیکن 80% جو متاثرہ علاقے ہیں وہ وہی ہیں کہ جہاں پر جو ایک بڑی مشکل تھی وہ گزر چکی ہے، اور جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، پانی نے جو تباہی پھیرنی تھی وہ ہو چکی ہے. اب یہ کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں، خیموں میں موجود ہیں، یا پانی اترا ہے تو اپنے گھروں کی طرف آ رہے ہیں. اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ان کی بحالی. ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت. ری سیٹلمنٹ کرنا ان کے یا تو اگر وہی گھر ہے، وہی زمین قابل استعمال ہے، تو اس زمین کو بحال کرنا، ان کو کمرہ بنا کر دینا، ان کو مکان بنا کر دینا، ان کو چھت بنا کر دینا، یا اگر کہیں کوئی دراڑ پڑ گئی ہے، کوئی مینٹیننس کا کام پیدا ہو گیا ہے، تو وہ مینٹیننس کا کام کر دینا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ جیسے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے گھروں کے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں عام طور پر یہ وہ طبقہ ہے کہ یہ آئندہ 10 سالوں میں بھی یہ اپنی بحالی کا کوئی کام نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے سے ایک معاشرے کے جو خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، جو بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. پاکستان میں 8 کروڑ افراد ہیں، 23 کروڑ میں سے 8 کروڑ افراد وہ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ کہ ان کی جو زندگی ہے یا جو ان کی معاش ہے، اس کا جو دار و مدار ہے، ان میں سے 90% یا 95% لوگوں کا وہ ہے زراعت کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر. اور ایگریکلچر کا بھی جو ان کا سسٹم ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ جب کوئی فصل کرتے ہیں تو اس فصل کا جو بیج ہے وہ بھی ادھار پر لیتے ہیں، اور کھاد بھی ادھار پر لیتے ہیں. جو اس کے اوپر اسپرے جو ہوتا ہے یا جو فیومیگیشن ہوتی ہے، وہ فیومیگیشن بھی ادھار پر ہوتی ہے. اور جو بڑے قریے بستی میں جو ایک بڑی دکان ہوتی ہے، اس سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ جی ہم یہ ساری چیزیں آپ سے ادھار پر لے رہے ہیں، اور جب ہماری فصل بکے گی، جب اس کا ٹینڈر ہوگا، جب اس کا سودا ہوگا، تو ہم آپ کا ادھار آپ کو واپس کر دیں گے، اور بہت تھوڑا سا پروفٹ ہم اپنے پاس رکھیں گے. ہوتا اس طرح ہے. ایسا ہوتا ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو کچھ پروفٹ نہیں ہوتا، یہ مائنس میں چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ ان کے ساتھ دوہری مصیبت آ گئی. ایک یہ کہ مکان بھی گر گیا، اور دوسرا یہ کہ جو کھڑی فصلیں تھیں، اس وقت پنجاب میں کپاس کی جو فصل ہے، وہ کپاس ایک بہت بڑا بزنس ہے، کاٹن. تو وہ ساری فصلیں ان کی خراب ہو گئیں. اس پر جتنی ان غریبوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، انویسٹمنٹ کا مطلب ادھار پر انویسٹمنٹ کی تھی، وہ جو جاگیردار ہے یا وہ جو دکاندار ہے یا وہ جو وینڈر ہے جس نے ان کو سپلائی کیا تھا، وہ ان کا ادھار معاف نہیں کرے گا. تو اب ان کو صرف اپنے اس قرض کو چکانے کے لیے وہ کئی سال تگودو کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحالی ہے یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے. تو اس لیے یہ ان میں سے بیشتر لوگ وہ ایسے ہیں کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے بحالی کا کام کیا جائے. وہ کام حکومت کرے، وہ کام ادارے کریں، وہ کام NGOs کریں، وہ کام مخیر حضرات کریں، یا ہر علاقے میں کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، وہ اس علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں وہ مل کر ایک کوئی کمیونٹی اپنی بنائیں اور ایک کرائٹیریا سیٹ کریں اور اس پر وہ کام شروع کریں. لیکن یہ کہ یہ کام بہرحال وہ لوگ خود نہیں کر سکتے، کسی اور نے کرنا ہے. JTR میڈیا ہاؤس.